جی کچھ طلبا نے ہمیں بھیج دیا ہے ترجمہ. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کے کی شیطان مردود سے. توجہ کریں، سارے توجہ کریں ایک دفعہ. میں نے ابھی طریقہ کیا سکھایا تھا؟ پہلے فائل کا، پھر اس میں مفعول نہیں ہے تو پھر متعلقات کا، جار مجرور کا، اور آخر میں فعل کا. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو پہلے فائل کا دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نارملی پریکٹس ہے اس میں تھوڑا سا جھول ہے کہ ہمیں جب ہم کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی توجہ ہماری کم ہوتی ہے. اس کی توجہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس عربی سے اردو میں نکال لیں تو کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلبہ میں جو بہت سارا مطلب نقصان کا پہلو آتا ہے ترکیب کے اعتبار سے، وجہ اعراب کے اعتبار سے، وہ اس ترجمے کی وجہ سے آتا ہے. پہلے فائل میں اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے سوری شیطان مردود بھی آپ نے لکھا نا، شیطان مردود سب نے لکھا. سوری بوس، یہ موصوف صفت تھا. پہلے صفت کا ترجمہ کرنا تھا پھر موصوف کا. ہمیں گرفت رکھنی پڑے گی. سب توجہ کریں. پہلے فائل، پھر یہ جار مجرور آیا اس کا، پھر اس جار مجرور کا کرنا ہے. تو اس جار مجرور میں پہلے رجیم کا ہونا ہے، پھر موصوف کا شیطان کا ہونا ہے. میں اللہ کی مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں کوئی ایکسٹرا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف ترتیب کی ہے. میں فائل ہو گیا، اللہ کی مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو توجہ رکھیں گے، مجھے امید ہے آپ کو مزہ آئے گا. اعوذ باللہ ہو گئی، بسم اللہ بھی کریں. بسم اللہ تو آپ لوگوں نے بہت دیکھی ہوگی، کریں. بسم اللہ بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کو الگ کر دیا، اسم کو الگ کر دیا، لفظ اللہ کو الگ کر دیا، الرحمن کو الگ کر دیا، الرحیم کو الگ کر دیا. تحلیل ہو گئی جی. با یہ کیا ہوگا؟ سب کو پتا ہے، سب بتاتے ہیں جی. با جار ہو گیا. ویری گڈ. لفظ اللہ اس میں جلالت کو مجرور بنا دوں یا آگے فارمولا اپلائی کر کے دیکھوں؟ یعنی میں یہاں سے واپس چلا جاؤں یا آگے چلوں؟ آگے. ویری گڈ. نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا ہے، یہ بنے گا مضاف. ایسا ہی ہے، اپنے فارمولے کے مطابق آگے کی طرف جانا ہے. اس کو مضاف الیہ بنا دوں یا نہیں بناؤں؟ لفظ اللہ اس میں جلالت اس کا مضاف الیہ ہے، بنا دوں؟ نہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اس کا اور اس کا فارمولا یہ معرفہ پلس معرفہ، اس کو بنایا موصوف، یہ صفت ہے. اس کا اور اس کا فارمولا بنانے لگا ہوں، معرفہ پلس معرفہ کا. موصوف صفت بناؤں یا نہیں بنے گا؟ الرحمن الرحیم دونوں معرفہ ہے، بنے گا نہیں بنے گا؟ الگ الگ آ رہا ہے. جنہوں نے کہا نہیں بنے گا وہ درست ہیں، کیونکہ جو خود صفت ہوتا ہے وہ موصوف بن ہی نہیں سکتا. جب وہ موصوف نہیں بن سکتا تو یہاں فارمولا نہیں لگے گا. اس کو کہیں گے صفت اول یا صفت اولا. الرحیم صفت ثانیہ، صفت اول صفت ثانی بھی کہہ دیں. ٹھیک ہو گئی؟ ویری گڈ. اب ہم نے یہ پورا اس کو کھول لیا ہے. اب اس کو جوڑتے ہیں. کیسے جڑے گا؟ جوڑنے کے لیے جب ہم کھول چکے اب واپس چلتے ہیں یہاں سے.
اس کو ادھر اور اس کو ادھر موصوف تک. یہ کیا بنے گا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن گیا. اب یہ مرکب توصیفی یہاں سے یہاں تک ہمارا کلیئر. اس کے پیچھے کیا ہے؟ مضاف. مضاف کے لیے اس کو بنائیں. میں لمبا چوڑا کام نہیں کر رہا, صرف آپ کو اتنی گزارشات کر رہا ہوں کہ اس کو ترتیب سے لے کے چلتے چلے پیچھے کی طرف. کوئی ایکسٹرا آپ نے ذہن سے سوچنا بھی نہیں ہے. یہ آپ نے جوڑا, اس جوڑنے کو خلاصہ آپ نے یہ نکالا. جب یہ خلاصہ نکلا تو صرف آپ کو اتنا چیک کرنا ہے, یہاں تک تو کر لیا میں نے کام, اس کے پیچھے کون ہے. آپ نے اس کے پیچھے والے کو جوڑا تو اس کو مضاف کو جب آپ جوڑنے لگیں گے تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا. اب آپ اس مضاف اور اس مضاف الیہ کو جوڑ دیں تو یہ بنے گا مرکب اضافی. اب جب یہ مرکب اضافی بنا تو اب یہاں تک آپ کا جملہ آپ کلوز کر چکے. اس کے پیچھے ہے جار تو اس کو بنا دیں مجرور. جی ٹھیک ہو گئی. تحلیل میں آگے کی طرف چلیں گے اور جب ہم جوڑنا شروع کریں گے تو پیچھے کی طرف. بیٹا صیغے مجھے بھی آتے ہیں, صفت مشبہ کا مجھے پتا ہے, لیکن جہاں ضرورت پڑے گی اور جتنی ضرورت پڑے گی ہم اتنا کریں گے, کر کے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. جی یہ جار ہو گیا اور یہ مجرور, یہ بھی جوڑ دیں آپ. جتنی بسم اللہ ہمارے پاس لکھی ہوئی آتی ہے وہ اتنا ہی بنتا ہے. ٹھیک ہو گئی. جب اتنا بن جاتا ہے اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو ہم کیا کریں. یہ ہے اتنا ہی جملہ جو تھا وہ بنا دیا, ترکیب ہماری اتنی مکمل ہوئی, لیکن یہ بنا ہے جار مجرور. اب ہم جار مجرور کا کیا کریں گے؟ جو آپ کا دل کرے وہ کریں. جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں, پکی بات یاد کر لیں. جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. اب کیا کریں, کس کے متعلق کریں؟ میرے بیٹے جس کے متعلق آپ کا دل کرے آپ اس کے متعلق کر دیں. جس کے متعلق آپ کا دل کرے. میں پڑھا رہا ہوں تو میں اعلم ادرس, آپ لکھ رہے ہیں تو آپ اکتب بول دیں, آپ اشرع بول دیں, جو مرضی بول دیں. آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے نکالنا جس کے متعلق یہ جار مجرور ہو سکے. بہت سارے بچے کہہ رہے ہیں, میری وجہ سے نظر نہیں آ رہا, بہت سارے بچے اپنے اپنے الفاظ دے رہے ہیں جس کا جو دل کرے. معروف لفظ نکالتے ہیں اشرع. اشرع کو پہچانتے ہیں, اس کی ترکیب بھی کرنی پڑے گی نا, جب آپ نے نکالا ہے تو کرنی پڑے گی ترکیب. ابتدیو بھی نکال سکتے ہیں, اشرع بھی نکال سکتے ہیں, اکتب بھی نکال سکتے ہیں, آکل بھی نکال سکتے ہیں. اب جو کام کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب یہ اشرع ہے, اس کو پہچانیں گے, صیغہ پورا لکھیں گے آپ. صیغہ واحد متکلم, فعل مضارع مثبت معروف, ثلاثی مجرد, صحیح, اسباب, فتح یفتح, پورا لکھا آپ نے. یہ آپ آ گیا, یہ پوری ڈیٹیل آپ نے لکھ دی. اس کے بعد آپ نے لکھا یہ فعل ہے. فعل آ گیا, جار مجرور آ گیا. فعل اور جار مجرور دو باتیں آ گئی. بیٹا کچھ بھی نکال سکتے ہیں صاحب, بات ابھی آ جائے گا, مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن پھر ترجمہ آپ کو اسی کے حساب سے کرنا پڑے گا. یہ نارملی نکالا جاتا ہے. اب فعل آیا, جار مجرور آیا, فاعل بھی آپ کو دکھانا پڑے گا. یہ انا اس کا فاعل ہو جائے گا. جی انا فعل, فاعل اور جار مجرور مل کے یہ جملہ فعلیہ. کریں ترجمہ کریں جی, جملہ فعلیہ ہے یہ بھی, اس کا ترجمہ کریں. میں شروع کرتا ہوں, رانگ. شروع کرتا فعل ہے, فعل سب سے لاسٹ میں جائے گا. کریں, فعل سب سے آخر میں کریں. بول کے آزاد ہیں تیرے لب. میں رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں نہایت مہربان رحم والے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں رحمان رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ویری گڈ, یہ ہے ٹھیک. میں
کرنا کچھ بھی نہیں. آپ لکھا ہوا چیک کریں, صرف انا کا ترجمہ کریں میں. آپ نے فائل کا ترجمہ کر دیا, اب آپ نے جار مجرور کا کرنا ہے. جب آپ جار مجرور کا کرنے لگیں گے تو آپ مجرور پہ پہنچیں گے. پہلے آپ کا یہ والا مرکب ہے, اس کا ترجمہ کریں گے آپ مرکب توصیفی کا. مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا رحمان اور رحیم, دو صفتیں ہیں نا, اللہ. ٹھیک ہو گئی. یہ آپ نے مرکب توصیفی کا ترجمہ کیا. پھر یہ مرکب اضافی ہے, کے نام. با کا ترجمہ آپ نے کیا سے. اب آپ فعل کا ترجمہ کر دیں گے, شروع کرتا ہوں یا کروں گا, جو بھی آپ کرنا چاہیں ترجمہ. یہ سب آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. دیکھیں جتنا میں نے موصوف صفت آپ کو سکھایا نا, اتنے کی بات میں نے کی ہے. اب جو میں نے آپ کو سکھایا نہیں وہ آپ سے مانگوں گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. جو کا ترجمہ بھی موصوف صفت کا آتا ہے, لیکن ابھی میں نے آپ کو سکھایا نہیں نا, وہ تو اب اگلا مرحلہ ہے. ابھی آپ یہ والا کریں, اس پہ گرفت کریں. دیکھیں اسٹیپ وائز چلیں گے نا میرے ساتھ آپ, اور آپ اپنے ترجمے پر گرفت کریں گے تو میرے اللہ نے چاہا آپ کو آسانی ملے گی. میں نے ایک حرف بھی اس میں ایکسٹرا یوز نہیں کیا. جو عربی تھی سیم اسی کی میں نے اردو کر دی ہے. ٹھیک ہے, جو عربی تھی بالکل اس کا اپنے ترتیب کے مطابق میں نے اردو کر دی ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ ہماری بسم اللہ شریف بھی مکمل ہوئی. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا ترجمہ, اللہ کے نام سے شروع, اس کے پیچھے اشرع نہیں ہونا, شروع ان آئے گا. وہ بھی کبھی آپ دل کرے گا نا آپ کا, جب آپ سیکھ جائیں گے سارا تو پھر آپ خود ہی بنا لیں گے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ہاں کر سکتے ہیں, لیکن اس کی پھر یہاں تک ہوگا جملہ, یہ والا نہیں ہوگا. میں اللہ کے نام سے شروع کر سکتا ہوں کا جملہ یہ والا ہوگا بس. ٹھیک ہے. تو رحمان, تراجم اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں, غلط نہیں ہوتے. ہم یہاں کیا سیکھ رہے ہیں, دیکھیں میری بات پہلے سمجھیں, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, ہم یہاں سیکھ رہے ہیں پیٹرن, طریقہ, اسلوب. سمجھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ترجمے غلط ہیں, وہ ترجمے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن بنیادی چیز کلیئر ہو, اس کے آگے پھر اس میں بندہ جتنا مرضی اس کو سجا سنوار لے, لیکن اگر بیس کمزور رہتی ہے تو پھر سجانے سنوارنے میں عبارتیں الجھ جاتی ہیں, پھر وہ حل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہم یہاں پر جو اس کورس میں سیکھ رہے ہیں وہ بنیادی وجہ, ٹھیک ہے, بنیادی طریقہ. چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. بسم اللہ شریف بھی ہوگی. اب آپ کو ایک اس میں موصول والی ترکیب نہ کرواؤں, دیکھیں کر کے دیکھیں. ارأیت الذی یکذب بالدین, ارأیت الذی یکذب بالدین, حمزہ استفہام کا جانتے ہیں نا, حمزہ استفہام کو جانتے ہیں آپ. رأیتا, تا تا تما تم تی تما تننا, رأیتا ضربتا. جی صیغہ پورا بتا لیں گے. صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی مثبت مطلق معروف ثلاثی مجرد محموز الفا اجوف یائی, سوری محموز اللا عین ناقص یائی, اور اللہ پہ رحم کرے باب رآ یرا فتح یفتح فعل ہے. ٹھیک ہو گئی فعل. اس کے بعد الذی اس میں موصول, ایسے ہی ہے, موصول آ جائے تو آگے فعل آ گیا. یکذب پھر فعل, کذب یکذب تکذیب, یکذب فعل سوری صیغہ واحد مذکر غائب, یا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. تو فعل سوری صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی
صحیح اسباب تفعیل. ٹھیک ہو گیا. فیل یہ ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے. میں تو ایسے جگہ شارٹ ہے اور ٹائم شارٹ ہے تو میں اس لیے تھوڑا سا سنا کے آپ کو چلا رہا ہوں. یہاں ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے, آپ ڈیٹیل لکھیں گے. ٹھیک ہے. فیل آ گیا. با جار الدین مجرور. ٹھیک ہو گئی بات. یہ جی ہم نے اس کو کھول دیا, ہر لفظ کے نیچے اس کی ڈیٹیل لکھ دی ہے تاکہ سب طلبا کو پتا چلے کہ یہ اس کا یہ لفظ آپ کو پتا تھے کہ یہ لفظ ہے. اب ہم نے ان کو جوڑنا ہے. جوڑنے کے لیے چلتے ہیں ہم. یہ ہے فعل, یہ ہے جار, یہ ہے مجرور. یہاں سے ہمیں یہ پتا ہے کہ اس میں موصول کے بعد کمپلیٹ ایک جملہ ہے. فعل جار مجرور آیا, جار مجرور کو کریں متعلق, تو فعل کا کیا کریں, فعل متعلق ہوا ضمیر نکال دیں گے, ہوا فاعل. فعل فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, ہمیشہ یہی ہوتا ہے, فعل فاعل مفعول, فعل فاعل مفعول. جی فعل میں ڈیٹیل, ترکیب میں ڈیٹیل لکھیں گے. تو فعل فاعل مفعول کی ہی ترکیب ہے. یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہوا تو پیچھے تھا موصول, اس کو بنایا میں نے صلہ. موصول صلے کو جوڑا تو یہ ایک معرفہ کی پاور میں آیا ہے. اس کے پیچھے ہے فعل. اب فعل ہے تو یا یہ فعل کا فاعل بننا چاہیے یا مفعول بننا چاہیے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں محترم, صیغہ دیکھیں. جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں نا, حاضر کے اور متکلم کے صیغے, ان کا فاعل آگے الگ سے نہیں آتا, صیغے میں ہی ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے, ٹپ ہے ایک چھوٹا سا. جو حاضر اور متکلم کے صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل الگ سے نہیں ہو سکتا, صیغے میں ہی ہوتا ہے. صیغے کے ساتھ ہی ضمیر ہوگی یا مستتر ہوگا, جو بھی ہو. متکلم اور حاضر. غائب کا جو فاعل ہوتا ہے وہ آگے الگ سے آتا ہے. بتاتے ہیں ظرف لغو اور مستقر کیوں نہیں بنا رہے, وہ بتایا نہیں نا آپ کو, ابھی سمجھایا نہیں, ہمارے لیکچر میں وہ سبق آیا نہیں ابھی. ٹھیک ہو گئی. یہ ہے فعل. یہ کنفرم ہے کہ اس نے بننا ہی مفعول ہے. آپ بولیں گے کیسے کنفرم ہے؟ ایسے کنفرم ہے کہ اس کا فاعل یہ نہیں بن سکتا, الگ ہے نا یہ, تو فاعل نہیں بن سکتا تو مفعول ہی بنے گا, تو ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہو گئی. یہ فعل ہو گیا, یہ مفعول ہو گیا. اب فاعل, تو یہ جو تا ضمیر ہے اس کو فاعل بنا دیں. یہ فاعل ہی ہوتا ہے, تا ضمیر ہوتی ہے, اسی کو فاعل کہہ دیں. بعض بچے انتا نکالتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, گزارا ہو جائے گا. فعل ہو گیا, یہ اس کا فاعل ہو گیا, اور یہ مفعول ہو گیا. وہی فعل فاعل مفعول کا جملہ فعلیہ. بچے پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں. محترم, فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ. پیچھے استفہام تھا تو استفہامیہ کہہ دیں, انشائیہ کہہ دیں. ٹھیک ہے, استفہامیہ کہہ دیں, انشائیہ کہہ دیں. اب یہ ہماری ترکیب مکمل ہو گئی. کرنا ہے ترجمہ. بہادر شاہ ظفر, صلے میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو میں نے کب منع کیا میری جان؟ یہ دیکھو ضمیر. ٹھیک ہے, تو یوں یہ ترکیب مکمل ہو گئی ہماری. اب ہم نے کرنا ہے اس کا ترجمہ. ترجمہ کرنے میں پھر میں ایک دفعہ دہرا دوں, صلے کو ہم الگ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے. یہ آپ کے پاس آپشن ہے, آپ سٹارٹنگ میں صلے کو لے جائیں یا اینڈنگ میں لے جائیں. ٹھیک ہے, سٹارٹنگ میں لے جائیں یا اینڈنگ میں لے جائیں. میں سٹارٹنگ میں لگا کے دیکھ لیتا ہوں, پھر اینڈنگ والا بھی کریں گے. یکذب بالدین, پہلے اس کا فاعل, پھر جار, پھر مجرور. جو, یہ میں نے ہوا کا ترجمہ کر دیا. دین کو, یہ با کا ترجمہ کیا میں نے کو. یکذب کا معنی جھٹلاتا ہے. جو دین کو جھٹلاتا ہے, یہ اس کا ترجمہ کر دیا. اس کا ترجمہ میں نے جو اس لیے کیا ہے کہ یہ عائد ہے, یہ ضمیر عائد ہے, جو دین کو جھٹلاتا ہے. ماشاءاللہ, غلام محمد, اللہ جزائے خیر دے. یہ میں نے صلے کا ترجمہ کر دیا. اب موصول کا کروں. موصول بن رہا ہے مفعول. یہاں بھی پہلے فاعل کا, پھر مفعول کا, اور آخر میں فعل کا کریں گے. تو پہلے فاعل کا ترجمہ. تم نے, اچھا کیا بھی لگا لیں, کیا تم نے. الذی کا معنی کیا ہے؟
اس کو دیکھا. جو دین کو جھٹلاتا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا. دیکھیں جتنے لفظ ہیں اتنے ہی اردو میں ہیں، اضافی نہیں لکھے میں نے، پیٹرن رکھا ہے، اسلوب رکھا ہے. کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یا جو دین کو جھٹلاتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا. بیٹے سلے کو ہم نے جوڑنا ہوتا ہے نا، پیچھے کسی کے ساتھ یہ جڑتا ہے تو یہ جڑ رہا ہے مفعول بن کے، تو یہ والا سلا ہم نے سیپریٹ کرنا ہے، چاہے وہ سٹارٹنگ میں لگا دیں چاہے وہ اینڈنگ میں لگا دیں، دونوں جگہ پہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی کبھار اس کو سیٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے، پہلے بھی صحیح ترجمہ بن جاتا ہے بعد میں بھی صحیح بن جاتا ہے. میں نے یہ پہلے لگایا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، یہ سلا ہے. اس کے بعد میں نے اس موصول والے جملے کا ترجمہ کر دیا، کیا تم نے اسے دیکھا، کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. بڑا مزیدار ترجمہ ہوتا ہے یہ، اور میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سمیت دیوان متنبی اور حماسہ جیسے شعروں کا ترجمہ بھی اگر اسلوب کے مطابق کیا جائے تو یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، اور اس سے ہماری ترکیب بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، خوش رہیں، جیئیں، جینے دیں. ایک بات چھوٹی سی، بسم اللہ میں ہم نے اشرع نکالا نا جار مجرور کو جوڑنے کے لیے، اور یہاں پر دیکھیں بالدین میں جار مجرور تھا تو اس کا فعل پیچھے موجود تھا. تو جار مجرور کے سے پہلے اگر فعل ہمیں نکالنا پڑے، فعل ہمیں نکالنا پڑے تو اس کو ظرف مستقر کہہ دیتے ہیں. نام چینج ہے، متعلق بھی کہتے ہیں لیکن ظرف مستقر ذرا کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کا نام. جیسے اشرع نکالا نا آپ نے تو وہ جو تھا بسم اللہ، تو یہ جو جار مجرور تھا یہ ظرف مستقر بنا تھا کیونکہ ہم نے اشرع نکالا تھا. آپ نے نکالا تھا نا، یاد آیا. تو یہاں پر ہم نے نکالا نہیں نا، اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ظرف، یہ والا جو جار مجرور ہے یہاں اگر آپ متعلق نہیں لکھنا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ یہاں ظرف لغو لکھ دیں. سمجھ آئی؟ ظرف لغو کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے متعلق ہو رہا ہے. بات وہی ہے، آپ اس کو لکھیں کہ یہ متعلق ہوا، یا آپ اس کو لکھ دیں کہ یہ ظرف لغو ہوا. بیٹے آخر میں پھر چھوٹی سی ہاتھ جڑے ہوئے گزارش کہ اپنے پریکٹس پر توجہ دیں. میں آپ کو تھوڑے جملے دیتا ہوں، آپ جو سبق کی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں بھی اس پر گرفت رکھیں. ترکیب میں اصل یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، گھوم پھر کے اس نے آنا ادھر ہی ہے، مبتدا خبر فعل فاعل مفعول. آپ کوشش کریں گے نا تو آپ کے سارے جو جملے ہوں گے وہ خود بخود آپ کو نظر آیا کریں گے، آپ سے باتیں کریں گے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کتاب ایسے پڑھو کہ کتاب آپ سے باتیں کرے، آپ سے بھی کرے گی، لیکن ضروری ہے آپ کتاب سے باتیں کرنا چاہیں. بیٹا مانا سن کے کیا کریں گے؟ دیکھیں میرا جو اپنا مزاج ہے نا، میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ کتابی باتوں سے میں باہر لانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کتابیں پڑھنا سکھا رہا ہوں. مستقر اور لغو کا معنی اگر آپ نے ترجمہ سننا ہے تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا، بہت سارے طلبہ کی ذہن میں جو بات میں نے بٹھانی ہے وہ رہ جائے گی. آپ یہ سمجھیں جب آپ جار مجرور کو کسی کے متعلق کر رہے ہیں اور فعل آپ کو نکالنا پڑا ہے، آپ کہیں سے چھپا ہوا فعل نکال کے لائے ہیں، جیسے آپ نے بسم اللہ میں اشرع نکالا تھا، اس کو آپ ظرف مستقر کہیں گے جار مجرور کو. اور اگر کوئی ایسی بات آئے تو اس کو آپ چونکہ فعل موجود ہے تو اس کو آپ ظرف لغو کہیں گے. آخر میں وقت ملا یا دوبارہ کورس ڈیزائن کریں گے تو پھر ہم گہرائیوں والی باتیں کیا کریں گے. جار مجرور سے پہلے فعل ہو، اگر فعل نہیں ہے تو مستقر، ٹھیک ہے، لغو اور مستقر. ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی. نئی کلاس کے ساتھ ہوم ورک ضرور کیجیے گا. میرا کریم آپ پر نظر کرم فرمائے، آپ کے صدقے مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ رکھے. آمین آمین بجاہ النبی امین وما علینا الا البلاغ. ملیں گے ایک بریک کے بعد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.